اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی درود شریف پڑھیں اور لاکھوں نیکیاں سمیٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، آج کے میرا موضوع سیاست سے ذرا ہٹ کے ہے۔ آخر میں سیاست پہ بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا ہٹ کے ہے کہ عید کی آمد ہے، جانوروں کی خریداری میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کس طرح کا تین بندے کون سے ہیں جن کی قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ 1 کروڑ روپے کی بھی قربانی خرید کے لے آئے نا، کوئی قبولیت نہیں، کوئی ثواب نہیں، اللہ ان کی قربانی قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ کون سے 3 بندے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے؟ اور اس کے علاوہ اینگرو کمپنی کا پاکستان میں اینگرو کمپنی کا پاکستانی مالک اور اس کا بیٹا کھربوں ڈالر لگا کے تو کچرا دیکھنے کے لیے یہاں سے امریکہ گئے۔ ٹائٹینک کا کچرا سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے گئے اور وہیں پہ گم ہو گئے۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری اپیل ہے آپ سب سے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں۔ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا عارف نظامی صاحب کے ساتھ۔ وہ سفر میرا آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے جاری رہے گا۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور اس پہ خیر کیا بات ہوگی، تو دیکھیں، میں وہ صحافی ہوں جو میرے سے بعد میں جو آئے آج وہ کھربوں کے مالک بنے ہوئے۔ میرے پاس یقین جانیے کہ اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، لیکن شکر اس مالک کا ہے، ضرور گاڑی رینٹ کی ہے، الحمدللہ اپنا گھر ہے، 4 کمرے نیچے ہیں، 4 اس سے اوپر ہیں، 4 اس سے اوپر ہیں، 3 منزلہ گھر ہے۔ یہ اللہ نے کرم کیا ہے اور ہمارے حق لال کے پیسوں کا بنا ہوا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ بنوایا ہے۔ پہلے ٹی آر گارڈر کا تھا، 1 کمرہ تھا، اس میں ہم نے اپنے 6 بچے پال کے جوان کیے تھے۔ اس کے بعد پھر ٹی آر گارڈر والے 2 کمرے بنے، پھر اس کے بعد نیچے والے پورشن پہ 4 کمرے بنے۔ اسی طرح بس پھر جب بچے سیٹل ہو گئے تو انہوں نے اوپر بھی بنا لیے۔ تو باقی دیکھیں، کوئی جو ہے نا حق لال کے تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، جو کھربوں روپیہ رشوت لے کے اپنے آپ کو بیچ گئے، اپنا ایمان بیچ کے بیٹھے ہوئے، یہ بکاؤ جج ان کی بات کر رہا ہوں، غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے مل کے پاکستان، ان عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ کیا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ان کے گھروں میں دیکھیں، ان کی بچیاں گت لین پہ چل رہی ہیں، ان کے بچے گت لین پہ چل رہے ہیں۔ پرویز الہی کا ہی مثال لے لینا، آپ لوگوں کے سامنے ہے، باپ جیل میں بند ہے اور بیٹا اسپین میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ان کے جسم میں حرام ڈال دیا جائے، حق لال کی پرورش کی جائے نا۔ تو آج اگر مجھے کچھ ہو جائے، میرے جو بچے ملک سے باہر ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر ملک کے اندر ہی پہنچ جائیں گے، 2 گھنٹے لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، دبئی سے یہاں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا۔ تو یہ ہوتا ہے حق لال۔ اور 75 سال کی عمر میں بھی
الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے میرے پر، اور شکر ہے اس مالک کی ذات پاک کا کہ اس نے مجھے توفیق دی نماز پڑھنے کی، اس نے مجھے توفیق دی قرآن پڑھنے کی، اس نے مجھے توفیق دی روزے رکھنے کی۔ 75 سال کی عمر میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پورے روزے جاتے ہیں۔ کبھی کسی سال مجھے یاد نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کوئی ایک آدھ رہ گیا ہو، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، الحمدللہ نہ صرف میرے روزے پورے ہیں بلکہ میری چھوٹیاں چھوٹیاں پوتیاں پوتے وہ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے جسم میں بھی ہم نے حلال داخل کیا ہوا ہے، حرام نہیں داخل کیا۔ یہاں پہ اٹے کٹے لوگ نہیں رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں روزے۔ تو اس پہ یہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو پش کر دیا کریں۔ یہ دیکھیں سچ کو آنچ نہیں ہے، انڈیا نے بھی اب میرے ولاگ کھول دیے ہیں، وہاں پہ پابندی لگ گئی تھی۔ تو باقی پوری دنیا میں الحمدللہ مجھے دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کرتے ہیں، ویڈیو پوری دیکھتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اللہ ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرمائے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اور جو نہیں سبسکرائب کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، ان کو بھی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق سچ دکھانے والے کی غیب سے مدد کر دیتا ہے۔ مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، حق سچ کے لیے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی کافی ہے میرے لیے، وہ غیب سے میری مدد کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا صرف خوشی ہوتی ہے کہ جب سبسکرائب کرتے ہیں نا، سبسکرائبر بڑھتے ہیں تو دل کو ایک سکون سا اطمینان سا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اپیل ہے کہ ویڈیو میری پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں جو بھی جائز خواہش ہے، چاہے قرض سے نجات کی ہے، بچیوں کی شادی کی ہے، اولاد کی ہے، جو بھی جائز خواہش ہے نا، اس کو دل میں رکھ کے آمین آمین بولا کریں، اور ہاتھ کھڑے کیا کریں میرے ساتھ۔ پتہ نہیں پوری دنیا میں لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، کس کے آمین کہنے سے سب کے کام بن جائیں۔ تو اس لیے میری یہی اپیل ہے کہ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعا میں شامل ہوا کریں، اور آپ نے جو بھی جائز مقصد ہے اس کو دل میں رکھ کے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے کون سے 3 آدمی ہیں جن کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ سونے کا جانور بھی لے کے دے دینا، پھر بھی ان کی قربانی نہیں قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ کون سا جانور خریدنا چاہیے۔ جانور چاہے بکرا لیں، اگر بکرا لیں تو اس کو یہ چیک کر لیں، جو ہوتا ہے نا قربانی کا جانور، اس کی الگ شرائط ہیں، اور جو ہوتا ہے صدقے کا اس کی الگ ہے۔ صدقے میں سب چل جاتا ہے، لیکن قربانی کے لیے بکرے کا دوندا ہونا ضروری ہے، 2 دانت اس کے ہونے چاہیے، چاہے وہ بکرا ہے، چاہے گائے ہے، چاہے بھینس ہے، ان کے 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ ویڑا بھی ہو، اس کے بھی 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ تو باقی جو ہے نا، اونٹ کے بارے میں ہے کہ 5 سال عمر ہونی چاہیے اس کی، اور جانور ایسا ہو جس کے اس کے یہ چیک کیا کریں، یہ چیزیں چیک کیا کریں، یہ نہ چیک کیا کریں کہ کتنا موٹا تازہ۔ وہ میرے ایک جاننے والے ہیں نا، وہ اتنا موٹا جانور خرید کے لے آئے 3.5 لاکھ کا پچھلے سال کے، جس کا 7 لاکھ کا خرید کے لے کے آئے، اتنا موٹا تازہ کہ اس بیچارے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب ذبح کیا
اس کے اندر سے گوشت نکلا ہی نہیں، چربی چربی ساری بھری ہوئی تھی۔ تو ایسا جانور نہ خریدا کریں۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ مرغیوں کی جو خوراک ہوتی ہے نا، وہ کھلا کھلا کے تو ان کے جسم میں چربی بھر دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو چیک کرنے والی باتیں جانور کی کون سی ہیں؟ ایک تو اس کے دانت چیک کریں کہ دانت 2 ہونے چاہیے۔ ہاں اگر دمبا ہے نا تو دمبا اچھا تازہ موٹا تازہ ہو اور پربا ہو اور اتنا ہو کہ چاہے 6 مہینے کا ہو یا 8 مہینے کا ہو، وہ بڑا نظر آتا ہو، وہ چل جاتا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو ویسے سنت سب سے بہترین طریقہ بھی دمبے کا ہی ہے، کیونکہ دمبا ہی آیا تھا جب یہ قربانی جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی کوئی اللہ تعالیٰ نے مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام سے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ پہلے جب حکم آیا تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیا، پھر خواب دوسرے دن پھر آیا، نہیں اپنی عزیز ترین چیز قربان کرو۔ پھر انہوں نے 100 اونٹ اور ذبح کیے، 200 اونٹ ذبح کیا۔ پھر تیسرے دن پھر یہی حکم آیا تو پھر انہوں نے کہا بھائی یہ تو عزیز ترین چیز مانگی جا رہی ہے، تو عزیز ترین تو میرا بیٹا ہی، اکلوتا بیٹا، اس کو کہتے ہیں اللہ سے پیار۔ ایک ہی بیٹا ہو اور وہ سب سے پیارا سب سے عزیز ہو، اس کی قربانی اللہ مانگ رہا ہے اور بندہ خوشی خوشی لے کے جا رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ کہیں وہ تڑپے گا تو میری باپ کی شفقت نہ جاگ جائے تو میں اللہ کے آگے یہ نہ ہو سرخرو ہو جاؤں۔ تو جب انہوں نے اس پہ چھری پھیر کے اس کے بعد ذبح کر کے اپنی طرف سے تو انہوں نے ذبح کر دیا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، تو چھری پھینکی تو آنکھوں پہ پٹی کھولی تو دیکھا تو نیچے دمبا آیا ہوا تھا۔ جنت سے اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا تھا، وہ سفید رنگ کا دمبا آ گیا تھا۔ اب کلر کا مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے سفید تھا یا لال تھا، لیکن دونوں میں سے ایک تھا، یا سفید تھا یا لال رنگ کا تھا، ان دونوں میں سے ایک کلر تھا۔ تو جب اوپر کی طرف انہوں نے چھری پھینکی نا، غصے میں نہیں، اس میں ذبح کرنے کے بعد، تو اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اس کو روکو، مکڑی بھی حلال ہے۔ تو مکڑی نے روکا، واپس پھر زمین کی طرف آنے لگی تو اس مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ چھری کو روکو، پھر مچھلی نے چھری کو روکا تو مکڑی بھی حلال ہو گئی، چھری بھی کیا نام ہے مچھلی بھی حلال ہو گئی۔ مچھلی مرنے کے بعد ہی دیکھیں اس کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد ہی اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے یہ قربانی اللہ نے طلب کی تھی، اور کس طرح سرخرو ہوئے تھے اللہ کے دربار میں اللہ کے ولی اللہ کے پیغمبر، پیارے پیغمبر، تو انہوں نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا تھا۔ تو اس کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے یہ قربانی دی جاتی ہے۔ اب دیکھنے والی باتیں جانور میں کون سی ہیں؟ ایک تو اس کے دانت 2 ہونے چاہیے، پھر دونوں آنکھوں پہ ایسے کر کے دیکھیں، اگر وہ آنکھ چپکا لیتا ہے نا تو پھر اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آنکھیں دونوں چیک کیا کریں، اس کے بعد چلا کے دیکھا کریں لنگڑا نہ ہو، سینگ دونوں چیک کیا کریں کہ سینگ جو ہے نا ٹوٹا ہوا نہ ہو، جانور جو لنگڑا کے چلتا ہو اس کی بھی قربانی نہیں لگتی ہے، جس کے کان کٹے ہوئے ہوں جس جانور کے، اس کی بھی قربانی نہیں لگتی ہے، اور جو ایک آنکھ سے کانا ہو اس کی بھی قربانی نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح جس کی رال ٹپک رہی ہو، مطلب وہ ایسا ہو کہ ہر ایک کو مارنے کو دوڑے اور دیوانہ سا ہو جائے جانور، نہ غصے میں بھرا ہوا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں لگتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں لگتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے، حلال چیز، ہر ایک حلال چیز کی قربانی لگ جاتی ہے، جس کو اللہ وحدہ اللہ شریک نے حلال کیا نا تو اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ باقی بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ لوگوں نے گھر کی فیملی کے 3 آدمی ہیں
یا 4 آدمی 3 آدمی ہیں تو 3 حصے ہوئے ہیں، 5 حصے رہ گئے ہیں، وہ باہر سے کسی کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اپنے جو والدہ والد ہے ان دونوں کا وہ ڈال دیں حصہ، ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری امت کی طرف سے ڈال دیں جن کی گنجائش نہیں ہے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے ڈال دیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ باقی جو ہے نا، جہاں تک یہ ہے کہ جانور کو اچھی طرح دیکھ بھال کے لیں، چلا پھرا کے لیں، اور بہت فربا جانور نہ لیں، اس میں سوائے چربی کے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جانور لیں جو صحیح پلا ہوا ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو، بالکل لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اس کی قربانی بھی نہیں لگتی ہے۔ مادہ بھینس ہو، گائے ہو، اس کی قربانی بھی نہیں لگتی ہے۔ ہاں کسی نے دھوکے سے بیچ دیا تو پھر اس کی قربانی لگ جاتی ہے، لیکن وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے جس نے بیچا ہے، کہ جس کے جسم میں بچہ ہو۔ دینے والے کی قربانی قبول ہو جائے گی، لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ اس بچے کے بارے میں ہے کہ اگر زندہ نکل آئے نا تو اس کو بھی ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ تو یہ ہو گئے جناب قربانی کے متعلق معلومات۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، اگر کوئی معلومات رہ گئی ہو تو میں نے تو جتنا مجھے تھا ناقص علم کے مطابق، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، اگر کوئی بات کوئی مثال میں نے غلط دے دی ہو تو یہ سوچ کے معاف کر دیجیے گا کہ ایک 75 سال کے بزرگ آدمی نے جہاں تک اس کو معلومات تھی اس نے ہمیں بتایا ہے۔ نہ میں عالم فاضل ہوں، نہ ہی جو ہے نہ مجھے کوئی اتنی معلومات ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنی معلومات ایک مسلمان کو ہونی چاہیے اتنی اللہ نے مجھے بھی دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اب آپ آ جائیں جناب اینگرو کے مالک کی طرف سے۔ اینگرو کا مالک اور اس کا بیٹا، اینگرو کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے، خربوں کے حساب سے ان کی انکم ہے، یہ میڈیسن سے لے کے ہر چیز بناتی ہے، ہر اوزار، آپریشن کے اوزار بناتی ہے، اور بے حساب چیزیں بناتی ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے ان کا، کتنے اس میں پاکستان میں کارخانے ہیں، کتنے باہر کارخانے ہیں، اور دولت کا بھی کوئی حساب ہی نہیں ہے، کہ چند امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ نے جب کہتے ہیں نا، اللہ کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، کسی سے دولت لے کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی سے اولاد واپس لے کے آزماتا ہے، تو ان کو بھی اللہ نے بے حساب دولت دی۔ واللہ علم، میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتہ وہ کیسے تھے، ان کا رویہ اپنے ورکروں کے ساتھ کیسا تھا، تو لیکن اتنا ہے کہ خربوں ڈالر اگر وہ لگا کے ایک غیر ملک میں جا کے وہ کہاں سمندر کی تہہ میں کچرا دیکھنے کے لیے، ٹائٹینک کا کچرا دیکھنے پہ خربوں ڈالر لگا دیے ہیں، ان خربوں ڈالروں سے پاکستان میں کتنی بیوہ بچیاں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی اجتماعی شادی کروا سکتے تھے۔ پاکستان میں کتنے یتیم خانے بنوا کے وہاں پہ یتیم بچوں کے لیے وقف کر سکتے تھے، عیدی کے انڈر میں کر سکتے تھے ان کو بنا کے۔ کتنی مساجد جو دیہاتوں میں کچی مساجد ہیں ان کو پکا کروا سکتے تھے، جن کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے ان کو پکا کروا سکتے تھے دیہاتوں میں بہت مساجد ایسی ہیں جہاں پہ چھت کچا ہوتا ہے اور وہ بارش میں ٹپکتا ہے، نمازیوں کو دقت ہوتی ہے، وہ پکا کروا سکتے تھے ان مساجد کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ملک کے اندر جو کہ بیماریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ اسپتال بنوا کے وقف کر سکتے تھے۔ کتنا لوگ یہاں پہ ہیں جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا قرض ادا کر کے سرخرو ہو سکتے تھے۔ کتنے لوگ جو تڑپ رہے ہیں حج پہ جانے کے لیے، ان کی گنجائش نہیں ہے، ان کو حج کروا کے کتنا ثواب حاصل کر سکتے تھے۔
لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، یہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ سب کو توفیق دے، جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں ان سب کو اللہ توفیق دے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی۔ اور اگر خود نہیں جانا چاہتے ہیں، ایک حج کر لیا ہوا، ایک عمرہ کر لیا ہوا، تو کسی ایسے بندے کو بھیج دیا کریں ہر سال کہ جو ضرورت مند ہے، جانا چاہتا ہے، تڑپ رہا ہے اللہ کے محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کی تڑپ پوری کر دیں۔ دیکھیں اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ کیسے رنگ لاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کیا کریں، یہ نہیں کہ یہاں سے جا کے تو اب اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیریت کے ساتھ واپس لے کے آئے۔ دیکھیں کم از کم اتنا تو ہے نا، ہزاروں لوگوں کا روزگار کا ذریعہ تو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، بھلا اپنی انکم کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ روزگار تو حاصل کر رہے ہیں نا ان کی فیکٹریوں سے، کارخانوں سے۔ تو اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیریت کے ساتھ لے کے آئے، اور اللہ ایسے لوگوں کو توفیق دے کہ ایسے فضول کاموں میں نہ پیسہ ضائع کریں۔ ضائع ہی ہے نا جی، کچرا دیکھ کے کیا ان کو ثواب مل جائے گا؟ کروڑوں ڈالر۔ اور ہمارے ملک میں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ اس وقت مجبور ہوئے ہیں۔ تو باقی اب آپ آ جائیں جناب، کل پہلی وہ تاریخ تھی۔ اچھا دیکھیں جنہوں نے درخواستیں دی وہ کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن اور وہ لطیف کھوسا اور وہ تیسرا وکیل اس کا وہ فاروق صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں۔ چیف جسٹس کہہ رہا ہے نہیں بھائی فل کورٹ نہیں، میں نے اپنی کورٹ ہی بنانی ہے، اور اپنی تب بھی میں عمران کو بچا سکوں گا، ان عالمی طاقتوں کو خوش کر سکوں گا کہ فل کورٹ نہیں بنانی۔ کیوں نہیں بنانی بھائی فل کورٹ؟ کہ جج دستیاب نہیں ہے۔ جج تو بھائی ایسی کون سی ایمرجنسی پڑی ہوئی ہے؟ صبر کر جاؤ نا بھائی، جج جب آ جائیں پورے ہو جائیں تو اس وقت بنا لینا فل کورٹ۔ کیا ہے کہ صرف یہ روکنا۔ اچھا یہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں میں، یہ گیم بڑی اوپر سے ڈالی گئی ہے، اس میں 1 ارب روپیہ اور جاری کیا، 1 ارب ڈالر جاری کیا عالمی طاقتوں نے۔ کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ کس طریقے سے عمران کو بچایا جائے۔ پوری یہودی لابی، پوری دنیا کی چیخ اٹھی ہے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں حکیم سعید کو اور ڈاکٹر اسرار کو، جو انہوں نے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، بالکل ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، بالکل ثابت ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے یہودی چیخ اٹھے ہیں نا۔ حالانکہ ان کے ممالک میں جب حملہ ہوا تھا نا، فوج پہ نہیں ہوا، فوج پہ تو بہت بڑا جرم ہے نا، پولیس پہ ہوا۔ امریکہ میں، اور امریکہ میں کرونا کے دوران ہوا پولیس پہ حملہ، اور انگلینڈ میں بھی کرونا کے دوران ہی ہوا، کرونا کے بعد ہوا ہے، کرونا کے بعد ہوا ہے۔ وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف نکلی تھی عوام، تو انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا تھا۔ ایک 9 سال کی بچی کو بھی انہوں نے سزا دی تھی، کوئی نہیں بولا تھا کہ بھائی اس نے حملہ کیا ہے، اس نے، یہ بھی شامل تھی اس میں، اس حملے میں۔ تو یہ دیکھیں یہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ جب فوج پہ کوئی سویلین حملہ آور ہوتا ہے نا، تو اس کا کورٹ، اس کا جو ہے نا کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ یہ آرمی کے عدالتوں میں چلایا جاتا ہے۔ ہاں اس کے بعد وہ اپیل کا حق بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں، پاکستان کی آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپیل کا حق دیا ہے، 2 اپیلوں کا حق دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں ان کا فیصلہ آنے کے بعد۔ پتہ نہیں ان بندیال گروپ کو کیا تکلیف ہے، یا ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کو کیا تکلیف ہے ان عدالتوں سے۔ بھائی فیصلے تو آنے دینا، اس کے بعد 2 اپیلیں آپ لوگوں کے پاس ہی آئیں گی نا۔ کیا ہو گیا ہے جو بن گئی ہیں عدالتیں؟ یہ آج نہیں بنی ہیں، یہ پہلے سے ہی موجود ہیں، پہلے سے ہی قانون بھی موجود ہے جس میں ان کو اجازت دی گئی ہے یہ عدالتیں بنانے کی۔ تو پھر اگر ایک قانون کے تحت بنی ہے تو پھر یہ بندیال کا اپنا قانون ہے، ہر جگہ پہ یہ پنگا کر لیتا ہے۔
ہر غلط کام آئین کو توڑا ہے اس بندے نے، کوئی سزا نہیں۔ اور میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں جو کل وہ اس نے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے کہ چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا ہے، جاتے جاتے اس کو ننگا بھی کر کے گیا ہے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ڈیٹ ہے۔ میں نہیں ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، بندوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، بکے ہوئے لوگوں سے میں نہیں ڈرتا رہتا ہوں، نہ ان کی عزت کرتا ہوں۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں جو ایماندار جج ہیں، جو حق سچ پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اللہ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا حکمران بنایا ہے، اگر یہ رتبہ دیا ہے تو مردود تو اپنی ساس کے کہنے پہ فیصلے کر رہا ہے، اپنی بیوی کے کہنے پہ فیصلے کر رہا ہے، اپنے بچوں کے کہنے پہ فیصلے کر رہا ہے۔ یہ کون سا قانون میں لکھا ہوا ہے؟ پوری دنیا میں بتائیں کہ یہ اس مردود نے آ کے پہلے ثاقب نثار مردود نے کیا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں 140 ممالک میں 129ویں نمبر پہ اس وقت پاکستان موجود ہے۔ اس سے ہمارا معیار اندازہ کر لیں کہ کیا معیار ہے۔ جو ان کا اپنا کام ہے نا، غریبوں کو ریلیف دینا، وہ رل جاتے ہیں بیچارے، ان کے کیس ہی نہیں لگتے ہیں۔ یہ کیس کیسے ایک دن درخواست جاتی ہے دوسرے دن لگ جاتا ہے؟ اور پھر کس قانون کے تحت اس نے ملاقات کی؟ باقاعدہ پہلے ملاقات کی، ان کو چیمبر میں بلایا، ان سے ملاقات کی، ان سے تفصیل لی اور ان کو گر بتائے کہ یہ کرنا ہے میں، تاکہ وہ ریلیف دے دوں گا، ان عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیں۔ ڈالر جو کھائے ہوئے پیچھے سے اعتزاز احسن نے ملاقات کی ہے اور لطیف کھوسا نے ملاقات کی ہے۔ ان دونوں کو پیپل پارٹی نے جوتے مار کے نکال دیا ہے اپنی پارٹی سے۔ اور یہ پی ٹی آئی میں کس لیے گھس رہے ہیں یہ دونوں؟ یہ اعتزاز احسن بھی قبضے کے انتظار میں ہیں، یہ سب قبضہ گروپ ہیں کہ بھئی عمران خان نے تو نائل ہو جانا ہے، اس کو تو نائل ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ 140 اس پہ کرپشن کے کیس ہیں، باقی 20 اور 25 کے قریب دوسرے کیس ہیں، کیسے بچے گا؟ دہشت گردی کے کیس ہیں، یہ اندر سے ملک پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ بھی براہ راست ملوث ہے وہ بھی تمام ثبوت ایجنسیوں کے پاس آ گئے ہوئے ہیں، کیسے بچ سکتا ہے؟ تو یہ سب اس کی پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ ختم ہو چکا ہے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی کا ووٹ کس کا تھا؟ پیپلز پارٹی کا۔ پنجاب میں پہلے دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہوتی تھی، نون لیگ پہلے پہ ہوتی تھی۔ شروع میں بھٹو کے وقتوں میں پہلے نمبر پہ ہی پی ٹی آئی پورے ملک میں تھی، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی پورے ملک میں پہلے نمبر پہ تھی بھٹو کے دور میں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نواز شریف آیا تو نون لیگ آ گئی جی پہلے نمبر پہ، تو پیپلز پارٹی چلی گئی دوسرے نمبر پہ، پی ٹی آئی کا کئی تیسرا چوتھا نمبر ہوتا تھا، تیسرے پہ ہوتی تھی یہ ایم کیو ایم اور چوتھے پہ ہوتی تھی یہ پی ٹی آئی، پانچویں پہ ہوتی تھی جماعت اسلامی، جو کہہ رہے جی ہمارا مینڈیٹ کراچی میں چوری ہوا ہے۔ کون سا مینڈیٹ بھائی؟ تم لوگوں کو تو یہ جو ووٹ ملے ہیں یہ ایم کیو ایم کی خیرات ملی ہے کہ انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، تمہارا کون سا مینڈیٹ ہے؟ تم لوگوں نے اب تک کیا ہے؟ ہر پارٹی میں، ہر اس میں حکومت میں تم لوگ شامل رہے ہو، وزارتوں کے مزے لیتے رہے ہو، کرپشن میں شامل رہے ہو، ہر کام کیا ہے، لیکن کیا ہے؟ ثبوت نہیں چھوڑے۔ اینڈ وقت پہ نکل خیبر بینک کی تباہی میں کون شامل تھا؟ پی ٹی آئی شامل تھی، اور اس کے بعد یہ جماعت اسلامی بھی شامل تھی، یہ بھی پہلے 5 سالوں میں شامل تھی خیبر پختونخوا میں حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا ترچھی ٹوپی والا کہ میرے سے نیک کوئی آئی نہیں ہے۔ عوام نہیں بھولے گی، عوام بھول بھی جائے تو میرے جیسے صحافی نہیں بھولنے دیں گے، وہ بتا دیا کرتے ہیں۔ میں تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں شہباز شریف کے خلاف بھی ولاگ کیے تھے، جب وہ آٹے کی لائنوں پہ لوگ فوت ہوئے تھے، میں نے اس کے خلاف بھی کیے تھے۔ صحافی وہ ہوتا ہے جو حق سچ بتائے، عوام کو اتنی خبر ہے تو اتنی ہی بتائے، اس کو اتنا نہ کرے۔ تو باقی دیکھیں، ہونا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ میرا اگر ولاگ ہٹ نہ ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میں جتنا مرضی مرچ مسالہ ڈال لوں، جو مرضی جھوٹ سچ ثابت کروں، جو مرضی الٹے سیدھے وہ بنا لوں، اور کس طریقے سے وہ
ٹائٹل کو بنایا جاتا ہے، وہ مرچ مسالہ لگا، میں بناتا ہی نہیں ہوں، مجھے آتا بھی نہیں ہے بنانا۔ خیر وہ تو میں گوگل سے سرچ کر کے تو سیکھ سکتا ہوں، لیکن میں ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں، میں بناتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا لوگوں نے ٹائٹل سے اگر پھسل کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ نہ ہی کرے، جھوٹ بول کے غلط وہ کر کے۔ میں وہی موضوع رکھتا ہوں جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ کرم کر دیتا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا، نوجوان بچوں کو میں یہ کہتا ہوں، نوجوان نسل کو، کہ نکلو خیالات کی دنیا سے، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ واپس۔ یہ عورتیں، یہ سب کچھ زندگی میں ملتا رہتا ہے، حق لال ذریعے سے جو تمہاری بیوی آئے گی نا، یہ تم لوگ جب جوانی میں چڑھتے ہی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہو نا، تو جب شادی ہوتی ہے تو سودا بک چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہفتے بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد طلاق کی شرح حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیوں بڑھی ہے؟ کہ یہ بچے اس وقت تک غلط کاموں میں پڑھ کے نامرد ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک نامرد کے ساتھ تو کوئی بھی عورت گزارا نہیں کرے گی، کیونکہ عورت کو بھی دیکھیں، اولاد چاہیے، گھر کا شوہر اس کا اچھا ہونا چاہیے، پیار محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ پھر اولاد نہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر کیا فائدہ زندگی گزارنے کا؟ وہ پھر طلاق کی شرح حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو مایوس ہونا گناہ ہے، دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، 5 وقت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو۔ دین اللہ کی طرف سے جب غیب سے مدد آ جائے گی نا، تو تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں، عالمی طاقتیں مل کے ملک کو تباہ کر چکی تھی، 90% ملک تباہ ہو چکا تھا، 10% باقی تھا۔ اللہ نے کیسا کرم کیا، وہ IMF نے روک لیا کہ بھائی میں یہ روکوں گا، یہ نہ بجٹ پیش کر سکیں گے، اس کے بعد پھر ہماری شرائط ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کیا اللہ کی طرف سے کرم ہوا ہے کہ دیکھیں، ہم نے قسطیں بھی دی ہیں، پچھلے سال کی ساری قسطیں جو ڈیو تھیں IMF کی، سب پیمنٹیں گئی ہیں۔ اور دیکھیں، 75 سالوں کا قرضہ 4 سالوں میں عمران نیازی نے ڈبل کیا، ایک اینٹ تک نہیں لگائی ہے۔ وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ لوٹ مار کر کے تو ان کے بینکوں میں گر پڑا ہوا ہے، انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہے۔ یہ علیمہ خان، عظمیٰ خان نے جو 6,441 کنال رقبہ لیا لیا میں، یہ کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ لوٹ مار کا ہی پیسہ تھا نا۔ ان کا تو کوئی ذریعہ انکم ہے ہی نہیں ہے، صدقہ خیرات کھانے والے لوگ ہیں، دوسروں کے چندوں پہ پلنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ دوسری علیمہ خان جو سلائی مشین کے نام سے مشہور ہے، اس نے تو شادی ہی نہیں کی، اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، کباری بیٹھی ہوئی ہے دبئی میں، خربوں کی مالک ہے۔ کہاں سے آیا پیسہ؟ عوام کی لوٹ کر پیسہ ہے۔ فرح گوگی کل تک ایک عام سی بیوٹی پارلر چلانے والی تھی، وہ آج خربوں کی مالک ہے، اسپیشل چارٹرڈ طیارہ کر کے یہاں سے بھاگ کے گئی ہے باہر۔ وہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ لوٹ مار کا پیسہ تھا۔ اور فرح گوگی ہے کون؟ یہ عمران نیازی کی بیوی کی بہن ہے، سالی ہے عمران نیازی کی، جس نے اس کے ساتھ مل کے ملک کو لوٹا ہے، ملک کو تباہ کر کے اس حال تک پہنچایا۔ تو یہ مردود جج ان کو پکڑنے ہی نہیں دے رہے ہیں، ان کی ضمانتیں لے لیتے ہیں، ان کو تفتیش میں شامل ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ جب اریسٹ ہوں گے، تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا پیسہ کہاں ہے، پھر وہ ادارے پیسہ نکلوائیں گے واپس۔ لیکن یہ جب تک مردود بندیال بیٹھا ہوا نا، یا تو اس کو اب ٹائم آ گیا کہ اندر سے گھسیٹتے ہوئے باہر لا کے نا، تو پیچھے سے اس کو ایک لگا دی جائے، زور سے کک ماری جائے تاکہ یہ دفع ہو جائے عدالتوں سے اور عدالتوں کا نظام بہتر ہو۔ اب کرپٹ ججوں پہ ہاتھ ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ بس اس مردود کے بھی 2 مہینے ہی رہ گئے ہیں، 3 مہینے، 2 مہینے گورنمنٹ کے رہ گئے ہیں، 3 مہینے اس کے رہ گئے ہیں۔ اور اس نے پلان بنایا ہوا تھا کہ جب حکومت نگران حکومت آ جائے گی نا، تو اس وقت میں صحیح جو 10% بچا ہوا ملک ہے نا، اس کو بھی تباہ کر کے میں یہاں سے امریکہ بھاگ جاؤں گا۔ اتر تمہیں کوئی نہیں امریکہ بھاگنے دے گا، تم یہیں پہ رہو گے اور اپنی سزا بھگتو گے۔ تو باقی دیکھیں، جب اللہ کی پکڑ میں آدمی آتا ہے نا،
وہ پھر بچ نہیں پاتا ہے. ان کی آڈیو ویڈیو سب کچھ وہ کہتے ہیں جی غیر قانونی ہے. عمران نیازی بھی کہتا ہے جی غیر قانونی ہے. بندیال بھی کہتا ہے جی میری ساس کی کسی نے بنائی ہے تو غیر قانونی بنائی ہے, میری کسی نے بنائی ہے تو غیر قانونی. سب سے دنیا کی نمبر 1 کورٹ ہے جو انصاف میں, انگلینڈ کی ہائی کورٹ, اس کی جج نے کہا کہ یہ غیر قانونی نہیں ہے. پڑا نا ان کے منہ پہ جوتا, کس کی طرف سے؟ قدرت کی طرف سے. اللہ نے دیکھیں کیسے ٹائم پہ فیصلہ لیا کہ جب یہ ذلیل ہو رہے تھے اللہ نے مزید ذلیل کر دیا. تو یہ دیکھیں آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ اس نے ان عدالتوں کے خلاف فیصلہ دینا ہے. یہ جو آرمی کو عدالتیں بنی ہیں نا, یہ اب نہیں بنی, پہلے کی موجود ہے. یہ ان کے خلاف اس نے فیصلہ دینا ہے. میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں. تو اس کے بعد پھر اس پہ عمل کون کروائے گا؟ گورنمنٹ تو نہیں کروائے گی, آرمی تو نہیں کروائے گی. اس پہ عمل کروانے کے لیے وکیلوں کو خریدا جا رہا ہے. $100 ارب ویسے ہی نہیں امریکہ نے ریلیز کیا ہے, اس سے یہ خریدا جا رہا ہے وکیلوں کو. قیمت کیا لگائی جا رہی ہے؟ 1 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک, اور جو بڑے سینئر وکیل ہیں ان کا 100 کروڑ بھی لگایا گیا ہے. یہ اب کون کون بکتا ہے اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن کافی بکے ہیں. تعداد بڑی ہے ان کی, بڑھ رہی ہے لگاتار اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. لیکن جو بکے ہیں وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے کہ ان کے بچوں کا بھی جو ہے نا کیا اشر ہوتا ہے, وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے. میں نے ایک وکیل کا انٹرویو پڑھا ہے, سلوٹ پیش کرتا ہوں اس وکیل کو. اس نے اپنے بچے کی غلطی تسلیم کی کہ 9 مئی میں میرا بیٹا ملوث تھا, اب وہ اریسٹ ہوا ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی زندگی کو خراب ہو جائے گی, اس کو معاف کر دیا جائے. نہیں معاف ہو سکتا ہے. جرنیلوں کی بیگمات گرفتار ہو گئی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جرنیلوں کی بیگمات, نہ صرف جرنیلوں کی بیگمات گرفتار ہوئی ہیں بلکہ بڑے سے بڑے خدیجہ شاہ جیسے طاقتور شخصیت کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. اس کے باپ کو بھی پہلے کیا گیا, پوری تحقیقات کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. حالانکہ پاکستان کے چند مضبوط ترین لوگوں میں وہ شامل ہے. پھر اس کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا, بعد میں چھوڑ دیا گیا. تحقیقات جب ہوتی ہے تو اس پہ بے قصور آدمی نکلتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن جو قصوروار ہوتا ہے نا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اگر مطلب یہ کون تھے؟ یہ سابقہ آرمی چیف کے فیملی کے لوگ تھے. یہ خدیجہ شاہ وغیرہ یا یہ جتنے بھی تھے نا, یہ اس کی فیملی کے لوگ تھے. اگر پہلی مرتبہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک سابقہ آرمی چیف کی فیملی بھی اریسٹ ہوئی ہے, اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ جرنیلوں کی بیگمات بھی اریسٹ ہوئی ہیں, جو گئی تھی, جن کو نیازی بہت زیادہ پیارا تھا وہ بھی اریسٹ ہوئی ہیں. نہ صرف جرنیل خود اریسٹ ہوئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو اندر سے بغاوت کے لیے خریدے گئے تھے وہ سب بھی اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. وہ اب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ سی پیک کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ گوادر کی حفاظت فرمائے. گوادر بندرگاہ کو جلد تکمیل کی مراحل طے کر رہا ہے. 24 گھنٹے کام چل رہا ہے. انشاءاللہ 2 سال بعد آپ دیکھیے گا یہاں پہ غربت اور بے روزگاری کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. روس کے پاس سمندر نہیں ہے, اس کا سمندر 12 مہینے برف میں جمع ہوا ہوتا ہے. روس کو اس راستے کے لیے روس نے افغانستان میں آدھی فوج مروا دی تھی. اب وہ راستہ اس کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ تو یقین جانیے خوشی سے چھلانگیں لگا رہا ہے. 40,000 کارخانہ روس پاکستان شفٹ کر رہا ہے, 24,000 کارخانہ چائنا شفٹ کر رہا ہے سی پیک کے تحت. جب یہ کارخانے شفٹ ہو جائیں گے نا, ایک کارخانہ میں 1 لاکھ بندے کو روزگار ملے گا انشاءاللہ. باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ نوکریاں کریں گے. ہمارے بچے جو باہر دھکے کھا رہے ہیں نا وہ بھی پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتا دوں, یہ جو یوتھیے بیٹھے ہوئے ہیں نا امریکہ میں اور کینیڈا میں اور انگلینڈ میں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کو. یہ 1 روپیہ بھی پاکستان نہیں بھجواتے ہیں. یہ صرف پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہوئے ہیں. یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں, یہ وہاں پہ بکے ہوئے لوگ. اب ان پہ بھی ہاتھ ڈال دیا گیا ہے.
اب ان کو بھی آج کل دیکھیں نا، آج کل کیوں نہیں شہباز شریف کی رہائش گاہ کے بعد کوئی یوتھیا نظر آتا ہے؟ اب آپ اپنے اصل باپ کے ہوتے نا تو اب بھی جاتے نا، جائیں نا اب مرچوں والا ڈنڈا جو چڑھا ہے نا، یہ ڈنڈے کے لوگ ہیں، یہ ڈنڈا چڑھا دو نا ان کو، یہ بالکل لیول پہ رہتے ہیں۔ ملک کے وفادار کون ہے؟ جو ملک کو چلانے میں مددگار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایئرپورٹ پہ اچھی خاصی سہولتیں دیں ان کو۔ جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ ملک میں زر مبادلہ بھجوا رہے ہیں، جو لوگ دبئی میں کام کر رہے ہیں، جو ملیشیا میں کام کر رہے ہیں، جو ان ممالک چھوٹے چھوٹے ممالک میں کام کر رہے ہیں نا، وہ لوگ بھجواتے ہیں، ان سے چل رہا ہے ملک ہمارا، ان کی مدد کے ساتھ وہ سرمایہ بھجواتے ہیں۔ اور یہ مردود تو آتے ہیں آ کے نا، یہ جن کی بات میں کر رہا ہوں کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے نا یوتھ کے، یہ جب ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، پوچھتے ان کو زندگی بھر نہیں ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں تو جو دفنانے کے لیے جب آتے ہیں نا تو ان کی جائیدادیں، ان کا گھر، ان کے کپڑے تک بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جو بھی ان کی یہاں پہ خدمت کر رہا ہے نا، اس کے نام پہ ہی کر دے، چاہے وہ ایک ملازم ہی کیوں نہ ہو، ان کو کچھ نہ دیں۔ انہوں نے کیا کرنا؟ اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دینا جا کے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ مردود ہیں جن کو پاکستان کے آئین میں قادیانی اور کافر لکھا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے، ان کو ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف ملک کی تباہی چاہیے ان کو۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی سے اب دعا کریں۔ لوڈ شیڈنگ بھی ہو گئی ہے، لائٹ بھی چلی گئی ہے، تو پنکھا بھی بند ہو گیا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں اور آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ گوادر کی بندرگاہ کو کمپلیٹ کرنے میں، ایکٹیو ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن چکا ہے، وہ نواز شریف کا اللہ بھلا کرے، اس نے بنایا ہے۔ یا اللہ اس کو تکمیل کرنے میں دن رات کام ہو رہا ہے، اس میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ جو ہماری ڈبل لائن ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی ہے یہاں سے انگلینڈ تک، یا اللہ اس پہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اس میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو لوگ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اور یا اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ تو ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے اثاثہ جات کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ یہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے ملک کا وفادار بنا۔ اور یا اللہ یہ جتنے بھی بکاؤ جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ
ان کے گھروں میں کبھی بھی سکون عطا نہ فرما، ان کے گھروں میں ہمیشہ یا اللہ بے سکونی عطا فرما۔ جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اسی طرح ہمارا ISI کے چیف ہیں ندیم انجم صاحب، یا اللہ ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ISI میں کام کرنے والے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کی نظروں میں عیاں کر دے۔ اور یا اللہ جو FIA کے جوان ہیں انچارج سمیت، یا اللہ FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو، اور FIA میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اسی طرح نیب میں جتنے بھی چیئرمین نیب ہے ان کو، ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ نیب میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کو ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہاں جو غدار چھپے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ یا اللہ FIA میں اور نیب میں اور یا اللہ اینٹی کرپشن میں بھی جتنے بھی انچارج سمیت لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے اسلحہ بنانے والے کارخانے فیکٹریاں جو ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جہازوں کی حفاظت فرما، ہمارے پائلٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے بھی افواج پاکستان میں ہمارے بچے سرحدوں پہ لگے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ دشمنوں کو جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ پاکستان میں سود کا نظام ختم کرنے میں، یا اللہ گورنمنٹ نے تو کیس واپس لے لیا، اب ان مردود ججوں کو اس پہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ ہی کرے گا آکے، کیونکہ یہ بکے ہوئے لوگ جو غلام ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کے، یا اللہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو جلد سے جلد لا، اور یہ سب سے پہلے سود والا نظام ختم کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو آسان فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح نچلی عدالتوں میں بھی اچھے نیک جج لانے میں، نیک وکیلوں کو جج بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً طور پہ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بچیاں شادی کے قابل ہو چکی ہیں یا اللہ ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے والدین کو جلد سے جلد ان کی شادی کرنے میں غیب سے مدد فرما، ان کے رشتے ڈھونڈنے میں غیب سے مدد فرما، اچھے نیک لوگوں میں ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کی غیب سے مدد کر کے ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جو جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا ہے میری دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ اور یا اللہ ان بچیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جو بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں سب کے حج کو قبول فرما، ان کی وہاں مانگی گئی سب عبادات قبول فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ میں بھول گیا ہوں، مجھے بتانا تھا
کہ مجھے اب یاد آیا کہ میں نے بتانا تھا کہ کن 3 شخصوں کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ ان میں پہلا بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ جو درباروں پہ جا کے مانگتے ہیں نا، بابا جی مجھے بیٹا دے دو، یا بابا جی میرا قرض معاف کر دو، یا بابا جی ہمارے گھر میں اپنا کرم کر دو، یہ شرک میں آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک میں آتا ہے۔ یہ پہلا بندہ وہ ہے جس کی اللہ نہ عبادت قبول کرتا ہے شرک کرنے والے کی، نہ ہی جو ہے نا یہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ اس بندے کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا ہے کہ جو دکھاوے کی قربانی کر رہا ہو۔ دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر اللہ کے لیے ہی دیں، دکھاوا نہ اس میں شامل کریں۔ نمبر 3 پہ اس بندے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہو، سود کے پیسوں سے قربانی خرید کے لائے، اس کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں نے 3 بھول گیا تھا، میں نے اب بتا دیا ہیں۔ اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پریشانیاں دور کرے، مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے۔ جن پہ قرض آیا، قرض میں دبے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی گھروں میں تنگ دستی ہے، ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور یا اللہ جو راستے سے بھٹک گئے ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، ہم سب کے حج کو قبول فرما، ہم سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا بار تعالیٰ جتنے بھی حاجی گئے ہیں ان کو وہاں بھی حفاظت کے ساتھ رکھ، اور واپس بھی حفاظت کے ساتھ اپنے عزیز و قرب میں واپس لے کے آ۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ سی پیک کو کمپلیٹ کروانے میں غیب سے مدد فرما، گوادر کو کمپلیٹ کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن رہا ہے، اس کو تکمیل کرنے میں آسانیاں پیدا فرما، اور خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں ہم سب کی بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔